اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پہ کوئی مشکل وقت آئے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، یہ میرا خون ہے، یہ میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف نور اللہ کا مجمع تھا اور دوسری طرف حسین، جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترامیم کی ہے، کسی انسان کا حق کھایا ہے یا کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کی بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر خندق میں علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کے حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو ہی اجل دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کی یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپاہی نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ ہاشم، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا، اور تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر اسی طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجموعوں کو اس طرح سے فنار کر رہا ہے کہ فوج یشکیاں واپس پلٹ کے بھاگنے لگیں۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ آؤ، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے تھے۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں ساتھ کہتا ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیویوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا، کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر مارے، جس کے پاس برچھیاں تھیں وہ برچھیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی زمین سے گرم مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پہ ہزاروں زخم لگتے رہے۔
آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے امام حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو، رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے۔ جو ہی تیروں کو چلانا بند کیا، افسوس ہے ان لوگوں کو گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے تھے جس کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ اپنا سر رکھ کر اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف صفائی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کے امام حسین کے سر کو دیکھے، امام حسین کے چہرے پر رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ اتنے میں شیمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شیمر نے خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا تو وہ دیکھے امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا، ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا۔ 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید ہمیں حسین بددعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان قریب کیے تو کیا سنیں؟ امام حسین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے، اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شیمر سے کہا، اے شیمر، کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں؟ شیمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تو پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ شیمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شیمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا۔ فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کا سر قلم ہونے کے بعد سعادت کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبالغ کو ہوا میں بلند کر دیا۔ بی بی آمنہ کو تھپڑ مارنے لگے۔ رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کے جسم پر جو چیزیں تھیں انہیں لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھوں میں ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری۔ وہ انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر رسیوں سے ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے شیمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسموں سے سروں کو کاٹ دو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے، ہم ان کی لاشوں کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ کہیں بی بی لیلہ کا قبیلہ آ کے کہتا ہے، ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہیں بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں، ہم علی اصغر کا لاش پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید ہونے والے کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی تاکہ تاریخ گواہ ہے، صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسہ کربلا کی گرم زمین پہ پڑا رہا، اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہیں۔ امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، میرا سلام ہو اس غریب داتا جس کی لاش کو اس
طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی جانب چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی جانب چلی گئی، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے استاذ حسین پر، جس کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین پر بکھیر دیا گیا۔ سلام ہو اس حسین پر۔